الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين إلى آخر الآية صدق الله العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہ درس قرآن کا آغاز رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہوا تھا۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ بڑی دلچسپی دکھائی تھی، یہی وجہ بنی کہ رمضان کے بعد بھی آج ہم پہلا درس قرآن رمضان کے بعد کا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ محض اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اور آپ حضرات کے تعاون سے ممکن ہو سکا۔ اللہ ہمارے اس درس قرآن کو خوب قبول فرمائے۔ آپ کی یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ رمضان کے بعد کا وقت بے حیائی کا دور، برائیوں کا دور، عشاء کے بعد کا وقت فرصت کا وقت ہوتا ہے۔ آدمی اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے کئی چیزوں کو، بہانوں کو تلاشتا ہے کہ کون سی ایسی چیز میں اپناؤں تو میرا موڈ فریش ہو۔ تو کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ انہوں نے ہوٹلوں پر بیٹھ کر یا باہر بازاروں کی جگہوں میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے موڈ فریش کرنے کے لیے کچھ نظام بنایا۔ کچھ نے رات کو موبائل کا سہارا لیا، غلط چیزوں کو دیکھ کر اپنے موڈ فریش کرنے کا ذریعہ بنایا۔ لیکن آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو اور بڑے خوش بخت ہو کہ آپ نے اپنے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے اور اپنے ذہنوں کو تازگی پہنچانے کے لیے، اپنے دلوں کو علم سے آراستہ کرنے کے لیے درس قرآن کو ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ آپ کی اس قربانی کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو خوب استقامت نصیب فرمائے اور روزانہ جب بھی ہمارا درس قرآن کا پیغام آنے کا دن آئے تب ہم صبح سے اپنے آپ کو تیار کریں اور زیادہ سے زیادہ نوجوان درس قرآن سے مستفید ہوں۔ ایسی ہماری فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن وہ دولت ہے، قرآن وہ نعمت ہے جو دلوں کو بدلنے والی ہے، جو
دلوں پر راج کرتی ہے. ہم نے جمعہ کے بیان میں سنا تھا کہ قرآن کی آیتیں ہی تھی جس نے عمر کا دل بدل دیا کہ جو عمر میرے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا تھا، جب اس نے قرآن کی آیتیں سنی ہے تو وہ نبی کا امتی بننے جا رہا ہے، مسلمان ہونے جا رہا ہے. یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کی آیتوں کا معجزہ ہے. ایک ڈاکو نے اپنی زندگی کو بدل ڈالا قرآن کی آیتیں سن کر. ایک وہ بادشاہ جس کی راتیں رنگین ہوا کرتی تھی، جو راتوں کو جس کے بستر گرم ہوا کرتے تھے خوبصورت عورتوں کے ذریعے سے، جب اس نے طالب علم کی زبان سے قرآن پاک کی آیتیں سنی ہے، اس کی زندگی ایسے بدلی کہ اس نے اپنی باقی زندگی ایسے عبادات اور مجاہدات میں بسر کر ڈالی کہ اس کی مثال نہیں ملتی. لوگ کہتے بادشاہ سلامت آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہو، اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہو، آپ اپنے نفس پر بوجھ کیوں ڈالتے ہو، اپنے بدن کو تکلیف کیوں دیتے ہو. بادشاہ کہنے لگا کہ جب میں برائیاں کرتا تھا، جب میں برے کام کرتا تھا تب تو روکنے نہیں آتے تھے، اور جب میں اچھا کام کر رہا ہوں، عبادت میں مشغول ہوں، اللہ کو منا رہا ہوں، تو اب مجھے روکتے ہو. میرے بھائیوں، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ سب حضرات نے جس مرحلے کو اور جس مشغلے کو اپنایا ہے وہ قیمتی ہے، نفع سے خالی نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ. آپ کو قرآن کی نالج ملے گی، آپ کو دنیا میں ہدایت رہنمائی ملے گی کہ ہمیں دنیا کیسے بسر کرنی، آپ کی آخرت بھی بن رہی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا. یہ ابتدائی باتیں تھی. آج آپ حضرات کے سامنے جو رمضان المبارک میں ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا آخری صورتوں کا، تفسیر کا، اسی کو ہم جاری رکھتے ہوئے الہاکم التکاثر کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے آپ الہاکم التکاثر سورہ تکاثر کا ترجمہ سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر. ایک آدمی دوسرے آدمی سے بڑھ چڑھ کر دنیا کی عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے اس قدر ہوس میں مبتلا ہو گیا، اس قدر ایک دوسرے سے فائق ہونے کے لیے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، دنیا کی عیش و عشرت اس کے مقابلے میں میرے پاس زیادہ آ جائے، اس کی ہوس نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے. الہاکم التکاثر، دنیا کی عیش و عشرت کی طلب نے اور ایک دوسرے پر فائق ہونے نے آپ کو غفلت میں ڈال دیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو. یعنی دنیا طلبی میں اس قدر مصروف ہوئے، اپنے آخرت کے مقصد کو ایسا بھلایا کہ دنیا ہی کے رہ گئے اور قبرستان کے حوالے ہو گئے، لیکن اپنے مقصد کو نہیں پہچان پائے. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، یہ آپ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یقیناً تم ان قریب جان لوں گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جان لو، یقین مانو، ہرگز ایسا مت کرو، دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، آخرت کے مقصد کو پہچانو، زندگی کے مقصد کو پہچانو، ورنہ ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں یقینی بات کا علم ہو جاتا، اگر تم یقینی بات کو جانتے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تم جہنم کو ضرور بھی ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر یقیناً ضرور بھی ضرور تم جہنم کو یقینی دیکھو گے. اللہ تاکید سے بار بار آخرت کے احوال کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. خیر، ایک آیت باقی ہے اس سورت کی، اس کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، بڑی جامع معنی آیت ہے نعمتوں کے سوال کے بارے میں، اس کو آئندہ بیان کریں گے. اس کے علاوہ آج سب کچھ سمجھیے.
یہ سورت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا، اس کا ایک شان نزول ہے، شان ورود ہے۔ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، آپ سنیے۔ قریش کے دو قبیلے ہیں، بڑے معروف قبیلے ہیں، ایک ہے بنو عبد مناف اور ایک ہے بنو سہم، یہ دو قبیلے۔ ان دو قبیلوں میں ایک مرتبہ بحث ہو گئی اس بات میں کہ ہر ایک دوسرے کو بڑا بتانے لگا کہ بھئی میں تیرے سے زیادہ فائق ہوں، تیرے سے زیادہ بڑا ہوں، تیرے سے زیادہ معزز ہوں۔ کبھی مال و ثروت کا حوالہ دے کر کے بھئی تمہارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس مال و دولت کے خزانے ہیں، ہم مالدار ہیں، بڑے رئیس ہیں، تمہارے پاس ہمارے جتنا نہیں، ہم تم سے زیادہ بڑے ہیں۔ کبھی تو اس طور پر اپنے آپ کی بڑائی ظاہر کر دے اور قریش کے قبیلے کو یعنی اپنے آپ کو دوسرے پر فائق کرنے کے لیے کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو شادیاں اتنی کی ہیں، ہماری شادیاں تم سے زیادہ ہیں اور ہماری مہمان نوازی اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، ہم تو بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہمارے کارنامے کیسے یعنی ایک دوسرے کے کارنامے گناتے کہ ہم تم سے زیادہ فائق ہیں، تم سے زیادہ برتر ہیں۔ تو ایسی بحث ان کے درمیان میں چھڑ گئی اور نتیجہ یہاں تک پہنچا، بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ بھئی ہمارے افراد بھی تم سے زیادہ ہیں۔ بنو سہم کیا کہنے لگے بنو عبد مناف سے کہ ہمارے افراد بھی تم سے زیادہ ہیں، ہم گنتی کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ بڑے ہوئے۔ اچھا، شمار کیا گیا، گنا گیا تو پتا چلا کہ بھئی بنی عبد مناف کی تعداد زیادہ ہے، بنو سہم کے لوگ ان کے مقابلے میں کم نکلے۔ تو پھر انہوں نے بہانہ بنایا اور اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور چونکہ ان کو گنتی کے اعتبار سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ بھئی ہم کم نکلے، ہم تو بڑی ڈیگے مار رہے تھے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم تم سے زیادہ معزز ہیں، بڑے ہیں، تم سے فائق ہیں، گنتی میں تو تم کم نکلے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ نے گنتی زندوں کی ہے، ہم تو بہادر قوم ہیں، ہمارے نوجوان جنگوں میں سب شہید ہو گئے، آپ قبرستان چلو، ہم قبرستان جائیں گے اور قبریں شمار کریں گے، تب جا کر دونوں کی ملا کے گنتی کرو تو پتا چلے گا کہ ہم تم سے زیادہ ہیں۔ قبرستان گئے، قبر گن رہے ہیں، یہ قبر وہ قبر اتنے اتنے، خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ پتہ نہیں کس چیز میں لگے ہوئے ہیں، زندگی کے مقصد کو بھلا بیٹھے اور دوسری بے فضول چیزوں کے اندر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، تو اللہ نے یہ سورت نازل فرما کر ان کی غفلت کو دور کیا ہے، ان کی جہالت کو دور کیا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اس سورت میں سمجھایا ہے۔ آج کل پوری دنیا کے اندر یہی نظام ہے، یہی سسٹم ہے کہ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے در پہ لگا ہوا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ بڑا دکھوں، اس کے لیے وہ مال کے اعتبار سے بھی کمپٹیشن کرتا ہے کہ فلانا اتنا مالدار ہے تو میں اس سے زیادہ بڑا مالدار بن جاؤں، فلانے کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں تو میرے پاس اس سے زیادہ تو ہونی چاہیے، ایک تو کم سے کم زیادہ ہونی چاہیے، فلانے کے پاس اتنے بنگلو ہیں تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونے چاہیے، فلانا اگر اس کے پاس دولت کے خزانے ہیں، اس کے پاس منی ہے، پیسہ ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اگر وہ کروڑ پتی ہے تو میں ارب پتی بن جاؤں، اگر وہ ملینر ہے تو میں ٹریلینر بن جاؤں۔ یہ ہر آدمی کا ایسا مزاج بن چکا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے لیول سے ہٹتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں اپنوں کو فائق کرنے کے لیے، دنیا کی عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے، مال کو حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے بھائی تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے، تم کو مال کی ہوس نے، دنیا کی طلب نے، عیش و عشرت کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا ہے، تم اپنے غفلت کے پردے چاک کرو
اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. تمہاری زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، تمہاری زندگی کا مقصد آخرت ہے. اور کیسی ہوس، کیسی دنیا کی طلب میں کمپٹیشن اور آپس میں مقابلہ آرائی کی جاتی ہے کہ ایسے اندھے ہوتے ہیں دنیا کے پیچھے کہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں آتا ہے. اس کا کنارہ جب آتا ہے تو وہ موت کی بارڈر پر جا کر رکتا ہے. موت آ جاتی ہے، قبرستان کے حوالے ہو جاتے ہیں، لیکن تب تک احساس نہیں ہوتا. زندگی کے مقصد کو غفلت میں ہی گزار دیا اور ہائے مال ہائے مال ہائے مال میں اپنی زندگی بسر کر کے چلے گئے. اللہ یہی فرما رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر کسے کہتے ہیں؟ عیش و عشرت، دنیا کی طلب میں ایک دوسرے سے بڑا ہونے کے لیے، ایک دوسرے سے فائق ہونے کے لیے کمپٹیشن کرنا. اس کی وجہ سے اپنے آپ کو زندگی کا جو اصل مقصد تھا وہ بھلا دینا. ہم سب جانتے ہیں ہماری زندگی کا اصل مقصد آخرت ہے. آخرت ہے. یہ تجارت، یہ دنیا کی چیزیں، یہ حسب ضرورت ہونی چاہیے. یہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے اسباب کے درجے میں ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں. باقی اصل مقصد میرے بھائیوں آخرت ہے. ہم نہیں سنتے بارہا زندگی، یہ دنیاوی زندگی ایک مسافر خانہ ہے. اللہ نے ہمیں یہ سفر کرنے کے لیے بھیجا ہے. آپ سب حضرات ماشاءاللہ صاحب ہوش آدمی ہو، صاحب عقل آدمی ہو، عقل رکھتے ہو. دنیا کا آدمی معمولی سفر کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتا ہے نا، کوئی مقصد ہوتا ہے. جب سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے، احمد آباد کو نکلا، آپ اس سے پوچھے بھائی کیوں جا رہے ہو سفر کر کے، بائی ٹرین بائی بس کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ بتائے گا کہ بھائی تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں، بیوی بچوں کو کھلانا بھی تو ہے، سفر کروں گا، کچھ مال لاؤں گا، بیچوں گا تو کماؤں گا تو کھلاؤں گا. کوئی بھائی کلکتہ جا رہا ہے، بھائی کیوں کلکتہ جا رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی گھومنے جا رہا ہوں، سیر و تفریح کرنا بھی ایک مقصد ہے، اس کے لیے جا رہا ہوں. کوئی پوچھے کہ نہیں پالک پور کیوں جا رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی رشتہ داروں سے ملنے جا رہا ہوں، رشتہ داروں سے ملنے جا رہا ہوں. 2 سال ہو گئے بیوی کے پیر میں گیا نہیں، اپنے سسرال کے رشتوں سے ملا نہیں، تو رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہے تو اس غرض سے سفر کر رہا ہوں کہ ملوں گا اپنے سسر سے، اپنی ساس سے. تو یہ کوئی مقصد ہے، لاجک ہے. آدمی دنیا کا سفر بھی بغیر مقصد کے نہیں کرتا ہے. اور اگر کوئی آدمی سفر کرے اور آپ اس سے پوچھے بھائی سفر کیوں کر رہے ہو، تو خاموش بیٹھے، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں خبر میں کون سفر کروں اس کو. تو آپ اس کو عقل مند کہیں گے، آپ اس کو صاحب فراست آدمی کہیں گے، آپ اس کو بیوقوف کہیں گے. بھائی تو احمق ہے، تجھے اپنے سفر کرنے کا مقصد ہی نہیں معلوم. اتنے پیسے خرچ کر کے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر تو بس میں بیٹھ کر کہیں جا رہا ہے، تجھے اپنے سفر کا مقصد نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا. تو اس کو لوگ بیوقوف کہیں گے. میرے اور آپ کے اللہ نے اس دنیا میں ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کرنے کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں بھیجا ہے. اور اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ آخرت کے سفر کے لیے جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد، زندگی کا مقصد بھی اللہ خود قرآن کریم میں بیان کرتا ہے. کتنا کریم آقا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندو، جنات و انسانوں میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی کا مقصد بتا دیا کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی پہچان، یہ تمہاری زندگی کا مقصد اور سبب ہے. باقی سب یہ اسباب کے درجے میں ہے، وہ ضرورت کے بقدر ہونا چاہیے. دنیا کی محبت، عیش و عشرت کی طلب اور راحت ہمیں آخرت کے مقصد سے غافل نہ کرے. اگر آخرت سے مقصد سے غافل ہو گئے ہیں تو یاد رکھو قرآن بار بار یاد دلا رہا ہے حتی زرتم المقابر. قبرستان کے دہانے پہنچو گے. یہ دنیا کا عجیب نظام ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ، جوان، بڑھاپا، اس کے بعد اس کی کوئی عمر نہیں ہے، اس کے بعد سیدھا قبرستان کا دروازہ ہے. اور بعضوں کو تو بڑھاپا دیکھنے نہیں ملتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں لوگ کیوں
ہم نے آج تک کبھی ایسا کوئی آدمی دیکھا ہو تو بتاؤ کہ جو 5 صدیوں سے 10 صدیوں سے زندہ ہو، اس کی زندگی چل رہی ہو؟ ارے کوئی 5000 سال تک آج کوئی آدمی آپ کو زندہ ملے تو بتاؤ؟ سب کو پتا ہے کہ بھی زندگی مختصر ہے، ختم ہونی ہے، قبرستان میں سب کو جانا ہے۔ بڑے سے بڑا تغرم خان بھی قبر سے موت سے انکار نہیں کر سکا۔ آپ کو توحید و ایمان کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، نبوت و رسالت کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والے نہیں ملیں گے۔ قبرستان میں سب کو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پھر بھائیوں، موت سے پہلے موت کی تیاری۔ اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، یہ حکایتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ باتیں خالی بتانے کے لیے نہیں، اللہ بار بار تاکید سے فرما رہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دنیا طلبی میں اپنا وقت برباد مت کرو، آخرت سے غافل مت ہو جاؤ، عنقریب تم دیکھو گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، پہلے فرمایا کلا سوف تعلمون کہ بھی قبر جب آئے گی تب پتا چلے گا کہ بھئی ہم نے تو برباد کر دیا، اور قبر میں جا کر لاکھ تم افسوس کرو، واپس جانے کی تمنائیں کرو، واپس نہیں آؤ گے، اس لیے موقع کو غنیمت جانو۔ ثم کلا سوف تعلمون، میدان حشر قائم ہوگا، اللہ فرما رہے حشر میں عنقریب تم دیکھو گے۔ آخرت کو پیدا ہونا ہے، آخرت کو آنا ہے، اپنی زندگی کو قیمتی جانو، اپنی آخرت سے غافل نہ ہو۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرما رہے لترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھو گے۔ جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ جہنم کو لائیں گے، ہر ایک کو دکھائیں گے، جہنم سے ہر ایک کو واسطہ پڑنا ہے، دیکھنا ہے۔ پھر اللہ تاکید سے فرما رہے ہیں لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، یقیناً جہنم کو یقین کی آنکھوں سے یقینی طور پر سب کو دیکھنا ہوگا، سب کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی اس جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ بس یہ آخری کچھ باتیں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، دھیان سے سنو۔ ایک بات ہوتی ہے حق الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ کسی معتبر آدمی نے آپ کو خبر دی کہ بھئی آگ جلاتی ہے، جلانے کا کام کرتی ہے، تو آدمی چونکہ معتبر ہے، آپ بات مان لیتے ہو کہ بھئی ہاں آگ جلاتی ہوگی، اس لیے کہ بھئی معتبر آدمی نے کہا ہے تو آگ جلاتی ہے، مان لیا۔ پھر آپ نے اپنی سگی آنکھوں سے کسی چیز کو جلتے ہوئے دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی آگ جلاتی، تو یہ ہے عین الیقین۔ اور اگر آپ کو تجربہ ہو گیا کہ آپ کی انگلی آگ میں چلی گئی، کسی نے آپ کی انگلی کو جلایا، آگ ڈال دی، آپ کی انگلی جلی، تو آپ کو احساس ہوگا کہ بھئی انگلی جل رہی ہے تو ہاں آگ جلاتی ہے، تو تجربے کے بعد آپ کو پتا چلا۔ تو یہ ہے حق الیقین کہ آپ کو بھئی اس چیز کا یقین ہو گیا، حق طور پر آپ جاننے لگے کہ بھئی آگ جلاتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جہنم کی سیر، جہنم کی یقینی خبر ہمیں بتا کے گئے ہیں، اور آخرت کے اندر اپنے عین الیقین سے، اپنی آنکھوں سے اللہ ہمیں جہنم کو دکھائیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرو حق الیقین والا معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو کہ ہمیں تجربہ بھی کرایا جائے کہ دیکھو بھئی جہنم کی آگ بھی جلاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تھا عین الیقین اور حق الیقین کے درمیان فرق، آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا۔ خیر، آج کے درس قرآن سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا کہ دنیا یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، چند روزہ کا سفر ہے، ہم مسافر بن کے آئے ہیں، مسافر بن کے رہیں، یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ آج تک نہ کوئی یہاں پہ ٹکا ہے، نہ کوئی ٹکنے والا ہے، ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہے، تو اس کے لیے کمر توڑ جان توڑ تیاری ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف رکھنا چاہیے، دنیا بقدر ضرورت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔